نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ آج ہم لوگ کا پہلا دن ہے قرآن کو سیکھنے کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، آپ کو، مجھے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے کہ ہم قرآن کو بہترین طریقے سے نہ صرف سیکھ سکیں بلکہ اس کو آگے پھیلا بھی سکیں. اچھا، قرآن کو شروع کرنے سے پہلے کچھ چھوٹی سی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے سب کے لیے جاننا لازم ہے، جو ہمیں جاننا چاہیے. قرآن کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہمیں جاننا ہمارے لیے اگر ہم وہ جان لیں تو وہ پھر بڑا آسان ہو جاتا ہے، انسان کو اس چیز کے اندر انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوتا ہے. تو ایک چیز کو ہمیں جاننا لازم ہے کہ ہم تھوڑا سا قرآن کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں جان لیں جن کو آگے ہمارے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوں گی، وہ چیزیں انشاءاللہ ہمیں علم ہوں گی. سب سے پہلے اگر ہم لوگ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جو قرآن کو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کو ایک جگہ پر کمپائل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس وقت زیادہ تر لوگ قرآن کے حافظ تھے، اس کو حفظ کر لیا کرتے تھے، اور کم ہی ایسا تھا کہ قرآن کو کمپائل کر کے ایک جگہ پر اکٹھا نہیں کیا گیا تھا. پتوں پر لکھا ہوا تھا، پتھروں پر آیتیں لکھی ہوئی تھیں، چمڑوں پر آیتیں لکھی ہوئی تھیں، لیکن ایک جگہ پر جو جیسے آج ہمارے پاس مصحف کی فارم میں موجود ہے قرآن، ایسا نہیں تھا. تو در حقیقت ہوا کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے وقت میں کیا وہ یمامہ کے مقام پر ایک بہت خونریز قسم کی جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر کیا ہوا کہ 1200 مسلمان شہید ہوئے، اور ان 1200 مسلمانوں کے اندر 700 جو شہید ہوئے تھے وہ حافظ قرآن تھے، اور وہ قاری تھے، قرآن کے بہترین قاری تھے. اب اتنی زیادہ تعداد میں جب مسلمان شہید ہو گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی پریشانی لاحق ہو گئی کہ اگر آئندہ بھی ظاہری بات ہے جنگیں تو دین کے لیے انہیں لڑنا تھی ہی، ظاہر دین کو انہوں نے آگے بڑھانا تھا، لوگوں تک پہنچانا تھا، یہی ان کی قربانیاں ہیں جو آج ہمارے پاس اس دین کو یہ دین ہمارے پاس موجود ہے. یہ ان کی قربانیاں تھیں، ان کی ساری محنتیں تھیں، ان کی کاوشیں تھیں کہ آج ہمارے پاس دین موجود ہے. تو ان کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ آنے والی جنگوں میں جو باقی حافظ قرآن اور جو حفاظ ہیں وہ بھی شہید ہو جائیں، اور پھر ہم اس دولت سے یعنی کہ جو قرآن ہے اس سے محروم ہو جائیں. تو حضرت عمر فاروق نے کیا کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرف انہوں نے توجہ دلائی، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں خلیفہ نہیں تھے، تو جو فیصلہ کرنا تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرنا تھا. انہوں نے ان کو یہ بات ان کو بتائی کہ کیوں نہ ہم اس قرآن کو لکھ لیں ایک جگہ پر. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس معاملے میں تھوڑا سا ہچکچا رہے تھے، پریشانی میں تھے کہ ہم قرآن کو کیسے لکھ لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں نہیں لکھوایا، تو ہمیں اس کو زیادہ زور دینا چاہیے کہ ہم قرآن کو یاد کر لیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ انہوں نے قرآن کو لکھ لیا، اور انہوں نے اس کام کے لیے حضرت زید بن ثابت کو بلایا اور فرمایا کہ آپ ایک صالح نوجوان ہیں، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ خدمت دیتے رہے ہیں کہ قرآن کو لکھتے رہے ہیں. تو پھر آپ نے کیا کیا کہ ان کے پر پورا اعتماد ظاہر کرتے ہوئے حضرت زید بن ثابت ان کو یہ اس کام پر لگایا کہ وہ قرآن کو لکھیں، اور حضرت ابی بن قاب کو یہ کام دیا کہ وہ اس کو لکھوائیں، یعنی کہ وہ حفظ کیا ہوا جو ہے وہ پڑھتے جائیں گے، اور حضرت زید بن حارث جو ہیں حضرت زید بن حارث جو ہے وہ قرآن کو لکھتے گئے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی یہ محنت اور کوشش کی وجہ سے حضرت ابو بکر کے دور خلافت کے اندر قرآن لکھا گیا. اب ہمارے ہاں ایک بات بڑی پاپولر ہے، اور میں اپنے بچوں کی کتابوں میں بھی دیکھتی ہوں کہ یہ غلط فہمی ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ دیکھیے تاریخ کو جاننا، کسی چیز کا بیک گراؤنڈ جاننا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ کتابوں میں اسلامیات کی جو بکس ہیں جو ہمارے اسکولس میں پڑھائی جا رہی ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے قرآن کو لکھوایا. اس سے پہلے قرآن لکھی بھی حالت میں موجود نہیں تھا. یہ بات بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو کام ہوا تھا قرآن مصحف کی حالت میں موجود تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں جو کام ہوا وہ یہ کام ہوا کہ
چونکہ اسلام پھیلتا جا رہا تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں اسلام بہت دور دور تک چلا گیا، بہت دور دور تک اسلام کی شاخیں اور سلطنت جو مسلمانوں کی تھی وہ بہت دور تک پھیل گئی۔ اب عرب لوگوں کے لیے قرآن کو پڑھنا مشکل نہیں تھا، ان کے مخارج، ان کی زبان، ان کا سب لب و لہجہ سب ویسا ہی تھا۔ پلیز جن کا مائک آن ہے پلیز مائک میوٹ کر دیجئے، اس طرح سے مشکل ہوگا، جو سننے والے ہیں ان کے لیے مشکل ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں جب اتنے دور دراز تک قرآن پھیل گیا تو ہر جگہ کے لوگوں نے اپنے طرز پر اپنی زبان کے حساب سے پروناؤنسیشن قرآن کی شروع کر دی، اور جو اجمی لوگوں پہ یعنی کہ جو ہم لوگ جو اجمی ہیں، ہم لوگوں کے پاس جب قرآن آیا تو ہم نے تو کچھ اور ہی الفاظ کو بنا دیا، ہم نے ہر ورڈز جو الفابیٹس ہیں ان کو کچھ اور ہی چینج کر دیا، جو کہ آج تک ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں۔ ہم ہا کو ہا پڑھ دیتے ہیں، اور الف کو آئین کو الف پڑھ دیتے ہیں، اور مطلب ہم قاف کو ہم لوگ کاف پڑھ دیتے ہیں۔ ہم لوگ ان چیزوں میں آج تک انہی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور آج تک ہم لوگ اس چیز تک نہیں پہنچے کہ ہم ان چیزوں کو بہتر کر سکیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں کیا ہوا کہ انہوں نے تمام قاریوں کو ایک اس پر تلاوت پر اکٹھا کیا، یعنی کہ ایک ہی طریقے پر، جس طریقے پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، اور جبرائیل علیہ السلام نے جس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا، اسی طریقے پر انہوں نے اکٹھا کیا، اور پھر باقی جو ان کے جو طریقے تھے، جس طریقے سے وہ قرآن کو پڑھ رہے تھے، اس کو سارے کو ممنوع کیا، اور وہ سارے مصحف انہوں نے ختم کر دیے، جو انہوں نے اپنے طریقے سے انہوں نے لکھ لیے کہ اگر زبر ہے تو اس کو کس طرح سے وہ پڑھیں گے، یا انہوں نے اپنی جس طرح سے انہوں نے کیا، لیکن قرآن یہی تھا، الفاظ تبدیل نہیں ہوئے، لیکن ان کی پروناؤنسیشن چینج ہو گئی۔ ہر ایک انسان نے اپنی طریقے سے اس کو لکھنا شروع کر دیا کہ ہم اس کو اس طرح سے کر کے پڑھ لیں گے، ان ورڈز کو اس طرح سے ہم لوگ وہ پروناؤنس کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ قرآن کو اس کی صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ پڑھنا کتنا لازمی ہے، کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ سارا کام ہوا۔ یہ بات ہماری مکمل ہو گئی کہ قرآن ایک کمپائل ہو کر ایک مصحف کی حالت میں ہمارے پاس کیسے آیا، اور پھر ایک اس پر قرأت پر پڑھنا اور ایک پروناؤنسیشن ٹھیک کرنا قرآن کی کتنی ضروری ہے۔ اگر ہم لوگ نہ کرتے یہ ساری پروناؤنسیشن ٹھیک، تو آج ہم بھی ویسے ہی سب کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کس طرح سے الفاظ کے معنی بالکل مختلف چینج ہو جاتے ہیں ہم جب اپنے ورڈز کو صحیح طریقے سے پروناؤنس نہیں کرتے ہیں۔ اب اگلی بات، ہم لوگ بہت امپورٹنٹ بات جو قرآن کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ وحی کیا ہوتی ہے در حقیقت۔ وحی کی در حقیقت 3 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے وحی قلبی، یعنی قلب کہتے ہیں دل کو۔ تو وحی قلبی سے مراد وہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے دلوں میں جو بات ڈال دی، اس کو وحی قلبی کہتے ہیں۔ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کوئی وحی اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کے تھرو نہیں بھیجی تھی، بلکہ وہ ان کے دل میں بات آ گئی، اور سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو جب جو چیز خواب میں آتی تھی، ان کے خواب بھی سچے ہوتے تھے، اور وہ خواب ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک وحی کا ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ نے جب وہ بات اور یہ جب بات ان کے دل میں ڈالی جاتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی سونے کی حالت میں بھی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جاگتی حالت میں بھی ان کو وہ وحی، یعنی کہ ان کے دل میں وہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈال دی جائے۔ یہ ہو گئی وحی کی پہلی قسم، جس کو وحی قلبی کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس وحی کو وحی قلبی کہتے ہیں، جو دل پر اتاری جائے، جو بغیر کسی تھرڈ مینز تیسرے اس کے ذریعے بیچ میں کوئی تیسرا حائل نہ ہو، کوئی تیسرا یعنی فرشتہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈائریکٹ وہ چیز ڈال دی ہو، ٹھیک ہے، وہ اس کو وحی قلبی کہا جاتا ہے۔ اب دوسری وحی جو ہے، جس وحی کو کلام باری کہا جاتا ہے، یہ سب سے بہترین اور اعلیٰ درجے کی وحی ہے۔ یہ وحی کیا ہے؟ کلام باری، یعنی کہ اللہ رب العزت خود کلام کرتے ہیں اپنے نبیوں سے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے جو وحی بھیجی، اس کو کلام باری کہا جاتا ہے۔ یہ وحی کی دوسری قسم ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی فرشتہ کوئی بیچ میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ الفاظ اور اللہ تعالیٰ کا خود کلام ہوتا ہے اس نبی سے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہوا، یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کلام کیا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا،
اور اللہ نے موسیٰ سے خوب باتیں کی. سبحان اللہ کہ اللہ نے خوب باتیں کی موسیٰ علیہ السلام سے. اب ایک تیسری وحی کا جو طریقہ ہے وہ تیسری وحی کون سی ہے؟ تو تیسری وحی کی قسم ہے وحی ہے ملکی، یعنی کہ ملکن کہتے ہیں نا فرشتوں کو. تو یہ تیسری وحی ہے جس کو وحی ملکی کہا جاتا ہے. اس تیسری قسم میں کیا ہوتا ہے کہ پیغام رسا اللہ تعالیٰ فرشتے کو مقرر کرتے ہیں، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے تھے تمام انبیاء علیہ السلام پر، وحی لانے کا کام اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا. اب وحی لانے کا کام ان کا میجر کام تھا. مائنر کام تو ڈیفینیٹلی وہ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگا رکھا ہوگا، لیکن جو میجر کام تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وہ وحی لے کر آنا تھا. ٹھیک ہے، وہ امانت دار فرشتے معزز اور مقرب فرشتوں میں شامل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمے یہ کام لگا دیا کہ وہ وحی لے کر تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف آتے تھے. یہ وحی کی تیسری قسم ہے. یاد رکھیے گا، اب دو قسم میں ہم نے پہلے پڑھ لی، وحی قلبی، دوسری ہے کلام باری، اور تیسری ہے وحی ملکی، یعنی کہ وحی ملکی یعنی کہ فرشتے کے ذریعے جو وحی نازل کی جاتی ہے وہ وحی قلبی ہے. سوری، وحی ملکی ہے، قلبی نہیں، ملکی، یعنی کہ ملکن کہتے ہیں نا فرشتے کو. اب اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں جی اگلا. آج کی کلاس تھوڑی لمبی نہیں ہوگی، آج صرف انٹروڈکشن ہم دیکھ رہے ہیں قرآن کا، جو ہمیں پڑھنا سے، ہمیں قرآن سیکھنے سے پہلے لازم ہے کہ ہمیں وہ جان لینا چاہیے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف قرآن تو بھیج دیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دو قسم کی سوراز ہیں. ایک سوراز ہیں جو جن کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جو اسکرین شیئر ہو رہی ہے اس میں بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ مکیہ، یعنی کہ یہ سورۃ الفاتحہ مکیہ ہے، یعنی کہ مکی سورہ ہے. اور کچھ سوراز کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے مدنیہ، یعنی کہ وہ مدنی سوراز ہیں. اب مکی اور مدنی سوراز میں کیا فرق ہے؟ اس میں دو رائے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سوراز جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی سوراز ہیں، اور کچھ کہتے ہیں وہ سوراز جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی سوراز ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، مکہ سے ہجرت سے پہلے اس دور میں جو سوراز نازل ہوئی ان کو مکی سوراز کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد جو مدینہ جب انہوں نے ہجرت کر لی اس کے بعد جو سوراز نازل ہوئی ان کو مدنی سوراز کہا جاتا ہے. اس کی بات کا ہمیں اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منا اور عرفات کے میدان میں کچھ سوراز نازل ہوئیں، اور سفر معراج کے دوران ان کے کچھ سوراز نازل ہوئیں. تو یہ ساری کی ساری آیات ایسی ہیں جن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طرح سے یہ آیات مدنی کہلاتی ہیں اور کس طرح سے کون سی آیات مکی کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے بہت سی اور بھی آیات ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور اگرچہ کہ وہ مکہ یا مکہ کے آس پاس کے علاقوں میں نازل ہوئی ہیں، لیکن چونکہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی اس لیے ان کو مدنی سوراز کہا جاتا ہے. اب یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا؟ بالکل خاموشی. اگلا دیکھتے ہیں جی. سب سے امپورٹنٹ بات اب ہم لوگ دیکھتے ہیں، جو بات ہم لوگوں کے لیے یاد رکھنا بڑا ضروری ہے وہ کیا ہے کہ مکی صورتوں میں اور مدنی صورتوں میں کیا فرق کیا ہوتا ہے، کہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مکی سوراز ہیں اور مدنی سوراز ہیں. کچھ نشانیاں ہیں جن سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مکی سوراز ہیں اور کچھ مدنی سوراز ہیں. اب وہ کیا نشانیاں ہیں کہ ہر وہ قرآن کی صورت جس میں کلا لفظ آیا ہے وہ مکی سورہ ہے. یہ لفظ 15 صورتوں میں 33 ٹائمز استعمال ہوا ہے، اور یہ ساری آیتیں قرآن کریم کے نصف آخر میں ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ سورہ بقرہ کے سوا ہر وہ صورت کہ جس میں آدم اور ابلیس کا واقعہ ہے وہ مکی سورہ سے. ٹھیک ہے، جس بھی سورہ بقرہ کے علاوہ باقی جتنی بھی صورتیں جن میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس یعنی کہ شیطان کا ذکر آیا ہے وہ ساری کی ساری مکی سورہ سے. اب تیسری بات کیا ہے امپورٹنٹ، کہ ہر وہ صورت جس میں جہاد کی اجازت ہے اور اس کے احکام آئے ہیں، جہاد کے احکام آئے ہیں، وہ مدنی سورہ سے. مکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم نہیں دیا تھا کیونکہ ان کے ساتھ بڑے مسائل ابھی تھے، ابھی اسلام فلورش نہیں کر رہا تھا، اسلام پھیل نہیں رہا تھا. اسلام کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ اسلام کو بھی طاقت کی ضرورت تھی، اسٹرینتھ کی ضرورت تھی، مالی طور پر بھی ضرورت تھی مستحکم ہونے کی، اور مزید اسلام کو پھیلانے کی ضرورت تھی.
تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم نہیں دیا تھا جب تک کہ وہ مکہ میں رہی، لیکن جب وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اس وقت ان کو جہاد کا حکم دیا گیا، اور وہ ساری سورت جس کے اندر جہاد کا حکم ہے وہ ساری مدنی سورات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگلی بات کیا ہے کہ ہر وہ سورت کہ جس میں منافقین کا ذکر ہے، کیونکہ منافقین کہاں تھے؟ مدینہ میں تھے، مکہ میں تو سارے کافر تھے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی مدنی سورات ہیں۔ بعض حضرات نے اس قاعدے سے سورت العنکبوت کو مستثنی قرار دیا ہے کہ وہ اس میں نہیں شامل ہوتی ہے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ سورہ عنکبوت جو ہے وہ بحیثیت مجموعی مکی سورہ ہے، مگر جن آیات میں منافقین کا ذکر ہے وہ مدنی ہے، ٹھیک ہے۔ صرف سورہ عنکبوت کے معاملے میں یہ تھوڑا سا کلیش ہے۔ اب کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اکثر چیزیں یہ مکی سوراز میں اور مدنی سوراز میں ہوتی ہیں، وہ کیا ہیں کہ مکی سوراز میں عموماً یا ایھا الناس کے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور مدنی سوراز میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں۔ تو ہیں ایک یا ایھا الناس مکی، اور مدنی میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ تعالیٰ نے مکی سوراز کے اندر سارے لوگوں کو کہا، سارے لوگوں کو خطاب کر کے کہا۔ اب چونکہ ابھی دین کی طرف بلا رہے تھے نا، دین کا ان کو بتا رہے تھے کہ دین کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو بلایا، سارے لوگوں کو کہا، کافروں کو بھی مسلمانوں کو بھی، کہ کس طرح سے دین کی طرف آنا ہے، کس طرح سے اللہ کی عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب مدینہ میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو زیادہ تر صورتوں میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو۔ اب ان لوگوں کو بتانا تھا کہ دین کیا ہے، اب تم لوگوں نے اپنی آپ کو چینج کیسے کرنا ہے، اپنے اندر کس طرح سے اپنے اندر وہ ساری چینجنگز لانی ہے جو ایک اچھے مسلمان کے لیے ضروری ہے اپنی زندگی میں لانا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات، الحمدللہ آئی ہوپ سو کہ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ دوسری اہم بات کیا ہے کہ مکی آیات عموماً، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ساری کی ساری چھوٹی ہیں، لیکن عموماً زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی ہوتی ہیں اور وہ مختصر ہوتی ہیں۔ تیسری اہم بات کیا ہے کہ مکی آیات زیادہ تر توحید پر، رسالت پر، آخرت پر، اور حشر و نشر کی منظر کشی ہے ان کے اندر، کہ یوم قیامت والے دن کیا کچھ ہوگا، وہ ساری منظر کشی اللہ تعالیٰ نے مکی سورات کے اندر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر اور تسلی دی کہ جس طرح سے وہ کافر کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو صبر دی کہ ان کا حوصلہ نہ ٹوٹنے پائے۔ اور پچھلی امتوں کے تمام واقعات بھی اللہ تعالیٰ نے مکی سورات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے تاکہ ان کے دل میں ڈھارس آئے، ان کے دل میں تسلی آئے کہ باقی انبیاء نے کرام نے بھی یہ ساری مشکلات دیکھی تھیں۔ اور اس کے بعد اور ان احکام میں کم بیان، اور ان میں احکام کم بیان ہوئے ہیں باخلاف کس پہ؟ کہ مدنی سورات۔ مدنی سورات کے اندر احکام اللہ تعالیٰ کے زیادہ ہیں جو کہ ان کے ان کے پریکٹس میں آئیں گے۔ تو وہ احکامات زیادہ تر مدنی سورات میں ہیں، مکی سورات میں ہمیں وہ نہیں ملیں گے۔ مدنی سورات کے اندر توحید پر کام کرنا کا حکم دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ توحید پر ایمان لانا، توحید پر دل سے یہ سمجھ لینا کہ ہم کسی کو بھی کسی بھی تیسری چیز کو اپنے دل کے اندر نہ لائیں، جو بھی کام ہو جو بھی ہو اس کے لیے اللہ سے رابطہ کریں۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے جوتے کا جب تسمہ ٹوٹ جاتا تھا تو وہ بھی اللہ سے مدد مانگتے تھے، وہ اللہ سے جوتے کا تسمہ لینے کے لیے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ ہم اپنے ظاہری اسباب کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہم حقیقی اسباب کی طرف نہیں جاتے ہیں جو حقیقت میں ہمیں دینے والا ہے، جو حقیقت میں ہمیں نوازنے والا ہے۔ اب مکی صورتوں میں زیادہ تر مقابلہ بت پرستوں سے ہوا، اور مدنی سورات میں اہل کتاب اور منافقین سے ہوا۔ منافقین وہ تھے جو ایمان لے آئے تھے، کہتے تھے ہم مسلمان ہو گئے، لیکن در حقیقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، ان کے دلوں میں بھی بغض اور ان کے دلوں میں بھی منافقت تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان والوں کو جو زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا وہ مدینہ میں منافقین اور اہل کتاب سے سامنا کرنا پڑا۔ مکی صورتوں کا اسلوب جو ہے، جو زیادہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہوا ہے مکی سورات کے اندر، وہ زیادہ تر شکوہ پر مبنی ہے، شکوے کیے گئے، انہوں نے بھی بڑے شکوے کیے، کافروں نے کیا یہ کیا ہو گیا، یہ کس طرح سے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے شکوے جو ہیں وہ مکی سورات میں آئے ہیں۔ کوئی گروپ میں لنک پلیز شیئر کر سکتا ہے؟ ہوم ورک گروپ میں بے شک شیئر کر دیجئے، ٹھیک ہے۔
किसी ने वो लिंक मांगा है, मैं उम्मे आदम आप प्लीज वहाँ पे अगर ग्रुप में लिंक शेयर कर दें तो मेरा फिर इस तरह रब्त टूट जाता है। आप देखिएगा ग्रुप में अगर लिंक शेयर कर दें वहाँ पर, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अल्लाह आपसे राजी रहे। I've shared it. जी, यहाँ तक हम लोगों ने सारी बातें कर दी। अब एक छोटी सी बात मैं करना चाहूंगी। आगे मैं चाह रही थी कि आज ताऊस की भी तफसीर बयान कर दूं, लेकिन वो शायद कुछ ज्यादा हो जाएगा। सिर्फ छोटी सी तारीख बयान, छोटी सी मुख्तसर सी तारीख बयान कर देती हूँ नुज़ूल कुरान की, कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को अज़ल से ही लोहे महफूज में, अज़ल से ही कुरान मजीद लोहे महफूज में लिखा हुआ मौजूद है, ठीक है। पहले से ही मौजूद था, ये कलाम इलाही है जो अल्लाह ताला ने पहले ही कब से लिख रखा, हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है, लेकिन ये पहले से ही लोहे महफूज में मौजूद था। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया कि इस कुरान का नज़ूल 2 मरतबा हुआ है। एक मरतबा अल्लाह ताला ने लोहे महफूज से कुरान को मुकम्मल पूरा का पूरा इकट्ठा उतारा बैतुल इज़्ज़त को पर, बैतुल इज़्ज़त जिसको बैतुल मामूर भी कहा जाता है, वहां पर ये एक दफा उतरा पूरा का पूरा कुरान लोहे महफूज से बैतुल मामूर यानी कि बैतुल इज़्ज़त यानी कि बैतुल मामूर में उतरा। बैतुल मामूर क्या है जी? बैतुल मामूर वो बिल्कुल ऐन खाना काबा के ऊपर आसमान में वो मकाम है जहाँ पर फरिश्ते अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। और ये इतना बड़ा है कि जिसमें फरिश्ते एक दिन में, एक वक्त में, सॉरी एक दिन में नहीं कहूंगी, एक वक्त में 70,000 फरिश्ते उसका राउंड करते हैं। और जो फरिश्ता एक मर्तबा उसका राउंड लगा ले, उसका तवाफ कर ले, फिर उसकी सारी जिंदगी दोबारा उसकी बारी नहीं आएगी उसका चक्कर लगाने के लिए, उसका तवाफ करने के लिए। और मुसलसल तवाफ में रहेंगे, अल्लाह ताला की हम्द सना किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। अल्लाह ताला का अर्श, अल्लाह ताला की खूबसूरती जमीन पे तो है ही, अल्लाह ताला ने बनाई है। हम लोग देखते हैं खाना काबा की क्या हम लोग देखते हैं क्या खूबसूरती, और क्या वो हमारे दिल में एक दहशत तारी करता है कि अल्लाह ताला की हमें मौजूदगी का एहसास होता है जब हम उन लोगों को वहाँ पे इबादत करते हुए देखते हैं। और देखिए बैतुल मामूर के अंदर भी फरिश्ते अल्लाह ताला ने जो वहाँ पे घर बना दिया, वहाँ पे तवाफ किए जा रहे हैं, अल्लाह की इबादत किए जा रहे हैं, और मुसलसल की 24 घंटे काम चल रहा है और अज़ल से चलता ही आ रहा है। तो सोचिए कि क्या अल्लाह ताला को हमें हमारी इबादतों की ज़रूरत है? कतई नहीं है। अल्लाह को ज़रूरत नहीं है कि हम बैठ के कुरान को खोल कर बैठ जाएं और कुरान को खोल कर पढ़ना शुरू कर दें। ये ज़रूरत है कुरान की हम लोगों को अपनी हिदायत के लिए, अपनी रूह की तस्कीन के लिए। इस रूह को अगर ग़ज़ा नहीं दी तो ये रूह वो है जो भटक पड़ेगी और ये हमारी ज़िंदगी को बड़ा मुश्किल कर देगी। और हमें इस रूह को ग़ज़ा अगर नहीं देंगे, अगर ये रूह भूखी हो गई तो हम भी दरिंदों की तरह हो जाएंगे। हमें इस रूह को तक़वियत देने के लिए, इस रूह को सुकून देने के लिए इस कुरान को पढ़ने और समझने की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी के मामलात को कुरान की रोशनी के मुताबिक गुजार सकें। हम अपनी ज़िंदगी का कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन सा ऐसा मसला है जो अल्लाह ताला ने कुरान में नहीं बताया। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने हमें बता दिया है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, वो अल्लाह ताला ने उतारा बैतुल इज़्ज़त यानी कि बैतुल मामूर पर। उसके बाद क्या हुआ कि फिर दूसरी मरतबा जो हज़रत नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अरसे में जो कुरान उतरा, वो फिर थोड़ा थोड़ा करके उतरा। 23 साल का अरसा लगा जब नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत उतरना शुरू हुई। और 40 साल की उम्र में नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई, और फिर 23 साल का अरसा लगा इस कुरान को मुकम्मल होने में। और हम चाहते हैं, हम समझते हैं कि हम कुरान को जो अल्लाह ताला ने 23 सालों में उतारा था कि हम अपने वो अमल में ला सकें। अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं था, एक दिन में ही अल्लाह ताला जैसे बैतुल मामूर पे उतारा था तो अल्लाह ताला एक दिन में ही पूरा का पूरा कुरान जमीन पर उतार देते। चलो बिस्मिल्लाह। नहीं, अल्लाह ताला ने आहिस्ता 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 उतारा ताकि हम अपने अपने आमाल को बेहतर कर सकें। अल्लाह को इंसान की दिलों का भी, इंसान की हालत का भी बेहतरीन पता है। और हम समझते हैं हम एक साल में बस कुरान पढ़ लिया, बस खत्म। अगर मैं किसी को आज कहूँ ना कि आप कुरान पढ़ लीजिए तो क्या कहते हैं कि जी कुरान की तफसीर पढ़ी हुई है। कुरान वो चीज़ है जिसको आप अपनी जिंदगी से छोड़ नहीं सकते हैं, ना निकाल सकते हैं। इसके लिए तो हमें मुसलसल मेहनत की जरूरत है, मुसलसल। तो पी लो ना। प्लीज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना बिस्मिल्लाहिर्रहमान।